الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم بزرگ، میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، کیونکہ مولانا شوکت احمد شاہ صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ یہاں بھی تقریر اردو میں ہونی چاہیے، تو میں لبیک کہا۔ اور یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر میری پوری زندگی میں کہ میں نے اتنے تقریر کہیں پہ کہ میں آدھے ڈزن سے زیادہ تقریر کشمیر میں اردو میں کر چکا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے، کیونکہ اردو زبان پہ مجھے مہارت نہیں ہے، میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی، تو جو بھی غلطیاں ہوں گے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ غلطیاں کو نظر انداز کیجئے، اور تقریر کے موضوع پہ اگر زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ شاید کچھ فائدہ ہوگا۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے ایک سوال کی شکل میں، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے، حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے، جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے۔ یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے، قرآن مجید کو نہیں سمجھے، قرآن مجید پہ عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں، آپ
سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرأ یا اقرا سے آتا ہے، جس کے معنی ہے کہ پڑھو۔ آؤ ہم آج جانچیں کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے۔ سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ سارے دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں۔ اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا۔ وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان، اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے۔ اس کے بعد وہ محلے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے۔ پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں، جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے۔ ہر انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے۔ کچھ انسان 4، کچھ انسان 5 زبان سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لنگوسٹ ہیں، کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے۔ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لیے پیش کیے، کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان جانیں؟ اور عمر کبھی بھی کوئی بھی اچھے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر موریس بکیل کی۔ ڈاکٹر موریس بکیل ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں، اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے، تو ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو
اور مورس بکیل کیونکہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے، یہ انہیں پتا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر مورس بکیل عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے، وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے۔ اور ڈاکٹر مورس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر مورس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سب ڈاکٹر مورس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بہترین زبان ہے، ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ایک انٹلیکچوئل، ایک ذہین آدمی کو متاثر کرتی ہے، اور وہی آیت ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ خوبی ہے قرآن مجید کی۔ اور کئی عربی الفاظ اس کے 50 سے زیادہ معنی ہوتے، ایک قرآن مجید کی آیت کے کئی معنی ہوتے۔ اسی لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب سب سے کٹھن کتاب ہے، سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی علماء نے، کئی مفسرین نے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے کئی زبانوں میں کیا۔ جتنے میجر لینگویجز ہے، جتنے سب سے زیادہ بولی جانے والی دنیا کے زبانیں ہیں، اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہمارا فرض ہے کہ کم از کم ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس زبان میں پڑھے جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے۔ اگر آپ کو اردو پہ مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو کشمیری پہ مہارت ہے تو کشمیری میں پڑھیے، اگر آپ کو انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر آپ کو مراٹھی پہ مہارت ہے تو مراٹھی میں پڑھیے، لیکن کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ ہم مسلمان اکثر بہانے بناتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، ہم مصروف ہیں ہمارے تجارت میں، ہم مصروف ہیں پڑھائی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں،
ہم مصروف ہیں کیونکہ ہم کام پہ جاتے ہیں. ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو بھی وقت ہم اسکول میں لگاتے ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، ہم سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں. ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے پہلے کئی کتابیں ہم حفظ کر لیتے ہیں. کیا ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟